اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دنیاوی نقطۂ نظر کی بنیاد پہ انسان کے جسم کا بادشاہ اس کا دل ہے۔ تو اگر یہ دل کمزور ہے تو یہ انسان کمزور ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کائنات کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ دل مضبوط ہے تو یہ انسان مضبوط ہے اور اس کے ساتھ جڑ گئی ساری کائنات مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن جو موجودہ مادی نظام ہے، جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس کی ساری توجہ وہ انسان کا دماغ اور اس کا جسم ہے۔ انہوں نے دل کو مکمل طور پہ تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو اس وقت دنیا میں کرپشن ہے، جو اس وقت دنیا میں برائی ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر بے حیائی ہے، وہ تاریخ میں اس لیول پہ کبھی بھی نہ تھی۔ جو اس دنیا کے اندر، اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر جو ہے ظلم ہے، وہ تاریخ میں اس لیول کا ظلم کبھی بھی نہ تھا۔ جو اس وقت اسرائیل جس انداز سے ظلم کر رہا ہے، خود مغرب کہتا ہے، خود کافر کہتا ہے کہ ایسا ظلم تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے۔ اس لیے ایک جملہ علماء بولا کرتے ہیں بڑا خوبصورت، کیونکہ ماضی کے اندر میرے بھائی زیادہ تر فوکس انسان کو انسان کے پتر بنانے پہ کیا جاتا تھا، یعنی اس کے دل پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا۔ اس لیے بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ پہلے مکان کچے لیکن لوگ سچے ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کے دل اچھے ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب مکان پکے ہیں لیکن لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دل جھوٹے ہو چکے ہیں۔ اس لیے دل کی دنیا اس عنوان کے ساتھ ہمارا کشتوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ آج کی نسل کو اور خصوصاً جو تربیت کرنے والے بڑے ہیں ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک پورے کا پورا جہاں ہے، وہ کام کیسے کرتا ہے۔ اور پچھلی نشست کے اندر ہم نے نفس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس کی حالتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس کا پورا فلسفہ صرف ایک جملے کے اوپر کھڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے بڑی طاقت دی ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک اختیار ہے میرے بھائی، غور فرمائے، اگر یہ کہے میں رب ہوں، اللہ فوراً اس کی زبان نکال دیتا، یہ بھی اختیار ہے اس کے پاس۔ یعنی اگر تو نے یہ اختیار کر کے زندگی گزارنی ہے تو گزار، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے انسان کو اختیار دی ہے۔ لیکن اس سے بڑی انسان کے لیے عذاب کیا ہوگا کہ انسان اپنی ذات پہ اختیار کھو بیٹھے، یعنی وہ اپنے جسم کو کوئی حکم دیتا ہے لیکن اس کا جسم وہ کام نہیں کرتا، حالانکہ اس کے جسم پہ اس کا اختیار چلتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے میں جب اکیلا ہوں میں گندی فلمیں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا لیکن پھر بھی بولتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جب وہ کہتا ہے جسم کو کھاؤ، وہ کھاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ جسم کو کہتا ہے پیو، وہ پیتا ہے۔ لیکن یہ جسم کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو وہ بولتا ہے۔ یہ جسم کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن وہ نہیں پڑھتا۔ یہ اختیار کیوں کھو دیتا ہے میرے بھائی؟ یہ ہم نے پچھلے مجلس کے اندر گفتگو کی تھی، اس کی وجہ اس کا نفس ہے، کیونکہ اس کے نفس کی اس کے اوپر حکومت ہو جاتی ہے، نفس بڑا ہو جاتا ہے اور یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب زندگی کی گاڑی اس کا نفس چلاتا ہے، یہ نہیں چلاتا۔ جہاں وہ چاہتا ہے یہ جاتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں پہ نہیں جاتا۔ آج انشاءاللہ ہم دل کی 3 حالتوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی میرے بھائی دل کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں میرے بھائی، میں یقین جانے خود بڑی مشکل سے سمجھاؤں، میں صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ بلکہ یہاں پہ آنے سے پہلے ہمارے ایک استاد ہیں، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا جو میں سمجھا ہوں کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے پھر مجھے دوبارہ سمجھایا، کیونکہ یہ معاملہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ قرآن کے اندر میرے بھائی انسان کے متعلقہ 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک کو ہم نفس کہتے ہیں، ایک کو ہم قلب کہتے ہیں، اور ایک کو ہم روح کہتے ہیں۔ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ کو جب اپنی ذات کی معرفت نہیں ہوگی نا میرے بھائی، آپ صحیح طرح سے اسلام کو نہیں پہچان سکتے۔ جب آپ صحیح طرح اسلام کو نہیں پہچان سکتے، آپ صحیح طرح اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ صحیح طرح اللہ کو نہیں پہچانتے تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے ان تینوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ ایک نفس ہے بھائی، بولیں ایک کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا قلب، ایک انسان کا دل ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ جب یہ جسم اور روح دونوں کٹھے ہوتے ہیں، اس کو قرآن اور سنت کے اندر نفس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جو میں بیداری کی حالت کے اندر، شعور کی حالت میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں جواد بھی ہوں اور ایک نفس ہوں۔ جب جسم اور روح دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور جب یہ جدا جدا ہوتے ہیں تو پھر انسان اس کو نفس نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ روح کہتا ہے اور جسم کہتا ہے۔ جیسے رات کو سوتے وقت انسان کے جسم سے اس کی روح کیا کرتی ہے؟ پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اللہ یہ نہیں کہتا کہ نفس پرواز کرتا ہے، اللہ کہتا ہے روح پرواز کرتی ہے۔
تو جب یہ جسم کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولیں بھائی، نفس کہتے ہیں۔ اب ایک طرف نفس ہے، ایک طرف روح ہے، اور درمیان میں اس کا دل ہے جو کہ اس جسم کا تخت ہے، جو اس کے جسم کی پارلیمنٹ ہے، جو اس کے جسم کی اصل کرسی ہے، جہاں پہ نفس بھی چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور جہاں پہ روح بھی چاہتی ہے کہ بولیں بھائی میں بیٹھوں۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو نفس جو ہے اس زمینی شے کا نام ہے، یہ انسان کو دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ انسان کو نفسانی خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے جانور کا جسم ہوتا ہے، جیسے وہ جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ بھی نفس انسان کو کس طرف لے کر جاتا ہے؟ دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جبکہ روح جو ہے وہ دنیا کی شے ہے، وہ کہاں سے ہے؟ آسمانوں کی شے ہے۔ اس لیے وہ انسان کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، وہ انسان کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، اور یہ روح اور جسم کی ساری زندگی جنگ چلتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ دل پہ حکومت کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل اصل ہے، اگر یہ دل ٹھیک ہے تو تم ٹھیک ہو، دل خراب ہے تو تم خراب ہو۔ تو اب جو ہم نے پچھلی نشست کے اندر ذکر کیا تھا وہ تھا نفس کے بارے میں گفتگو کرنا۔ تو اگر آپ اس کی برائی کی طرف جاتے ہیں، دنیا کی طرف جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کے نفس کی آپ کے دل پہ کیا ہوتی ہے؟ حکومت ہو جاتی ہے، اور آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا اختیار جو اللہ نے آپ کو دے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، آپ خیر کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یعنی کیا معنی ہوا؟ دل مضبوط اس لیے ہے کیونکہ آپ کی روح مضبوط ہے، اور دل کمزور اس لیے ہے کیونکہ آپ کا نفس مضبوط ہو گیا۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا میرے بھائی، آپ نے اپنی روح کو، اپنی خودی کو، جس کے بارے میں اقبال نے اتنی زیادہ شاعری کی، جس کے بارے میں اقبال نے اتنے زیادہ نوجوانوں کو ابھارا، کس کے لیے ابھارا؟ خودی کو، اپنی روح کو حکومت کرواؤ اپنے دل کے اوپر، نہ کہ اپنے نفس کو حکومت کرواؤ۔ تو جو نفس جب آپ ٹریم ہو جاتا ہے، یعنی نفس ایک جنگلی گھوڑا ہے، یہ چاہتا ہے میں جہاں جانا چاہوں میں جاؤں، جہاں پھرنا چاہوں میں پھروں، لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر جب آپ کہتے ہیں رک جاؤ تو یہ رک جاتا ہے، جب آپ کہتے ہیں بھاگو یہ بھاگتا ہے، جب آپ کہتے ہیں بیٹھو یہ بیٹھا ہے، جب آپ کہتے ہیں جمپ کرو یہ جمپ کرتا ہے۔ اس والے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم نے پچھلی مجلس میں گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم کس کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کیا ہوتی ہیں؟ 3 اقسام ہوتی ہیں، کہ اگر آپ کی روح مضبوط ہو تو اس کے دل پہ اثرات ہوتے ہیں، اگر آپ کا نفس مضبوط ہو تو اس کے بھی دل پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت سنیں قرآن کے میرے بھائی، اس قسموں کو جاننے سے پہلے، یہ بہت بڑی آیت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں کچھ قرآن کی آیات ہیں آنے والا وقت اس کی صحیح تشریح کرے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہم جو اللہ نے کہا اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تشریح آنے والا وقت کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بے شک ہم نے بہت سارے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کیوں ہے یہ دوزخی؟ اللہ یہ بات کر رہا ہے دل کی وجہ سے، یہ دھونے گیا۔ اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے سوچنے سمجھنے کا کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کہہ رہا ہے کس کا ہے؟ یعنی دل میں بھی دماغ ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئے دل میں دماغ کا ہونے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ دل سوچتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے وہ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور وہ دیکھتی بھی ہے، لیکن یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دل اندھا ہو گیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ ابو لہب بہرا تھا بھائی، بولے بھائی، ابو لہب بہرا تھا، ابو جہل بہرا تھا، اس کا دل بہرا تھا۔ اللہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جو یہ لوگ ہوتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اندازہ کرے، جس نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں، کیونکہ ان کا دل بدتر ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا؟ وہ صحیح ہوگا، یہ افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل وہ افضل ہو چکا ہے، وہ دل ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو 3 قسمیں میرے بھائی دل کی۔ کب؟ جب نفس کے اثرات
اچھے پڑھیں تو دل کی کوئی اور قسم ہو جاتی ہے، جب نفس کے اثرات برے پڑھیں تو دل کی قسم کچھ اور ہو جاتی ہے، جب روح آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر، آپ کے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے تو اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، جب نفس آپ کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے تو اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں، کیا کمال کا یہ مذہب ہے، کتنی باریکی سے آپ کے اندر کی دنیا کو بھی بتا رہا ہے، آپ کے باہر کی دنیا کو بھی بتا رہا ہے، اور آخرت کی دنیا کو بھی بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال مذہب ہے یار۔ یعنی اگر وہ بکرے کے بارے میں بھی بات کرتا ہے نا کہ اس کی قربانی دیں، ایچی بیچی بتاتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، اتنی عمر ہونی چاہیے، دوندہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ اور اگر اندر کی بات کر رہا ہے تو کتنی باریکی میں بتا رہا ہے کہ روح بھی کوئی چیز ہے، نفس بھی کوئی چیز ہے، دل بھی کوئی چیز ہے، مختلف ہے تینوں، کتنی باریکیوں میں جا رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آخرت کی بات کرتی ہے تو ایچی بیچی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی آئیں گے، لیکن امتیوں اور رسول اللہ کے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے گی، ملنے نہیں دیا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ بولیں گے یہ تو میری امتی ہے، مطلب پہچانیں گے، ان کو پہچانیں گے۔ یعنی اتنی سی بھی بات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ کب بات ہونی، ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن پہلے بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذرا سوچے میرے بھائی، اللہ کی کتنی رحمت ہے ہم پہ، اس لیے اللہ پکڑتا ہے بندے کو۔ اتنی باریکیوں میں نے تجھے بات بتائی لیکن تجھے سمجھ، کیونکہ تیرا دل اندھا ہو چکا تھا، تو بہرا ہو چکا تھا، تجھے نظر نہیں آتا جو تجھے نظر، یعنی لاش سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن لڑ رہا ہوتا ہے یہ، یعنی یہ اماں سے لڑ رہا ہے، ابے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اندھا ہے یہ بھائی، اس کو واللہ ابا نظر نہیں آتا۔ غصہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ شرم کرے آ کر تیرا باپ مر گیا ہے، واللہ اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ آنکھیں اصل نہیں ہوتی، یہ آنکھیں اصل ہوتی ہیں۔ جو آپ بول رہے ہو نا وہ اور غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ بہرا ہے، اس کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اور کتنی عجیب ہے، بڑی بھی ہے اور کتنی عجیب ہے۔ تو پہلی دل کی قسم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ ہوتا ہے قلب سلیم۔ بھائی سارے بولیں کیا ہوتا ہے، قلب سلیم، سالم، مکمل، صحت مند دل جو نیکی سے محبت کرتا ہے اور گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری قسم کا دل کیا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ ساری قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، وہ ہوتا ہے قلب میت، مرا ہوا مردہ دل جو سلیم کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو برائی سے صرف محبت نہیں کرتا بلکہ پھیلانے والا بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے، گنڈا بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے، یعنی لوگ اس کی وجہ سے برائی میں زیادہ پڑنے لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ اچھائی میں آنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، جو حد سے تجاوز کر جائے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر خیر نام کی چیز رہی کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے قلب مریض، بیمار دل۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ سلیم اور مردے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، تو اب یہ بندے کے اوپر ہے، اگر وہ گنہگار زیادہ ہے تو آخری سٹیج کی بیماری ہے اور میت کے قریب ہے۔ ابھی شروع بخار ہوا ہے، ہاں جی 99 ڈگری ہوا ہے کہ 98 نارمل ہوتا ہے، 99 ہوا ہے، تھوڑا سا بخار چڑھا ہے تو یہ کیا ہے، بیمار ہے، یہ میت کے قریب نہیں ہے۔ یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کی بیان کی ہیں۔ اب ان کی بنیاد کے اوپر آپ اصل میں عمل کرتے ہیں۔ اب بیمار آدمی ہو، اس کو کچھ کرنے کا من کرتا ہے بھائی، اس کو کچھ کھانے کا من کرتا ہے، کچھ پینے کا من کرتا ہے، کس سے بات کرنے کا من کرتا ہے۔ ایسے ہی جب بیمار دل ہو تو اس کا کچھ اچھا کرنے کا من نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا۔ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں کچھ کروں، یعنی کچھ نہ بھی ہو تو آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ گھر کا یعنی کہ سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، جو گھر کے کام انکمپلیٹ ہیں وہ بھی باہر نکالتے ہیں اور وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ طاقت آئی ہوئی ہے، صحت آئی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی قلب سلیم ہوتا ہے، جب انسان کے اندر صحت آ جائے وہ ایک نہیں، ایک کے بدلے 4 عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کی میرے بھائی 3 اقسام ہیں۔ تو یہ دل مضبوط کب ہوتا ہے، جب آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ دل کمزور کب ہوتا ہے، جب آپ کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ، انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، آخر میں 2 باتیں نشانیاں بتائی ہیں کہ جو صحت مند دل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور جو مریض دل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی، آپ سمجھیں کہ دل جو ہے نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، دل کی سرزمین اگر زرخیز ہو، ٹھیک ہے، تو وہ خوشبودار پھول اور صحت مند پھل پیدا کرتی ہے۔ اگر دل کی زمین بنجر ہو جائے تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور قحط سالی پیدا کرتی ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، تو قحط سالی کب پیدا ہوگی، جب وہ بیمار ہونے لگے گا، اور زرخیزی کب پیدا ہوگی، جب وہ، تو اس دل کی سرزمین پہ قرآن نازل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہ جو بنجر زمین ہے وہ کیا ہو جائے، زرخیز ہو جائے۔ جب وہ زرخیز ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کیا پھوٹتا ہے، سب سے پہلے ایمان پھوٹتا ہے۔
جب وہ ایمان پھوٹتا ہے تو انسان کے اندر بھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ کچھ ہے جو کمی ہے، تو وہ چاہت باہر سے آ کے نور اس کی پوری کر دیتا ہے. تو باہر کا نور اور اندر کا نور مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایمان بناتے ہیں، جس کو اللہ کہتا ہے نور علی نور. ایک اندر سے نور اٹھتا ہے، ایک باہر سے نور آتا ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ اس کی زمین سے وہ ایمان پھوٹتا ہے. لیکن یہ بڑی سننے کی بات ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے دن کے 12 بجے ایسے لگتا ہے جیسے باہر اندھیرا ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ بتایا کوئی کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیوں ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو گیا، ایسے لگتا ہے جیسے مغرب ہونے لگی، حالانکہ دن کے کیا بجے ہیں؟ کیوں؟ بادل دل کے ارد گرد بادل آ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ کافر کا دل ہوتا ہے، یعنی دل اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی تو اللہ کو چاہتا ہے، لیکن اس کے دل کے آڑے دوڑے کیا ہوتا ہے؟ کالے سیاہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. بالکل ویسے جیسے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی نہیں، درمیان میں کیا آ جاتے ہیں؟ بادل. روشنی ادھر ہی ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے. اس لیے جب اس کو قرآن پڑھا جائے، خیر کا کام کرنا شروع کیا جائے تو وہ بادل چھٹنے لگتے ہیں. وہ صفائی جیسے یا لالٹین ہوتی ہے نا بھائی، اس کے ارد کیا ہوتا ہے؟ جب کالک آ جاتی ہے، کالک اور بہت زیادہ ہو جائے تو روشنی باہر، حالانکہ روشنی ہے آپ سمجھ رہے، لیکن باہر نہیں آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں. تو صفائی کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا، خیر کی طرف جانا. کیوں؟ کیونکہ روح زمین کی شے ہے، یہ کدھر سے ہے؟ تو اس کے ساتھ آسمانی کام کرنے ہیں تو اس نے پکا ہونا ہے. جسمانی کام جسم کے ساتھ کرنے ہیں، آسمانی کام روح کے ساتھ کرنے ہیں. اب جب انسان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو اس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ یعنی کہ اس کو پسینہ آتا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اے سی میں بیٹھوں گا میرے اندر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اے سی میں بیٹھ کے باہر کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، اندر کا معاملہ بلکہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی محنت کر کے اس نے اے سی لگوایا، اتنی محنت کر کے اس نے پیسے اکٹھے کیے، لیکن اندر ابھی ویسے کا. یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اندر کی دنیا کو نہیں جانتا، اندر کے سما کو نہیں جانتا. تو اللہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے ابن القیم نے کیا کیا؟ قرآن و سنت سے وہ نشانیاں اکٹھی کی. اگر صحت مند دل ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے پھل پھول پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ دل مریض ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات، اگر صحت مند دل ہے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل پہ کس کی حکومت ہے بھائی؟ اگر دل مضبوط ہے تو کس کی حکومت ہے؟ روح کی. روح کہاں سے ہے؟ آسمان سے. تو ظاہری سی بات ہے آٹومیٹیکلی جو حکومت کر رہا ہے اسی کا غلبہ ہوتا ہے. جب اس کا غلبہ ہوگا تو وہ کس کے بارے میں زیادہ فکر کرے گا؟ آخرت کی فکر زیادہ کرے گا، دنیا کی فکر کم ہوگی اس کی. حدیث سنیں آپ، کمال حدیث ہے. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ذہین فتین عقل مند آدمی کون ہے؟ اندازہ کریں. اور سوال چیک، یار ہمارے ذہن میں ایسے سوال بھی نہیں آتے. وہ سوال کیسے؟ اور جواب دینے والا کون ہے؟ جو جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. جواب اس نے دینا بھائی، عام بندے نے جواب نہیں دینا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں آپ کی امت کا ذہین فتین عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو یاد کرے پھر اس کے لیے تیاری کرے. یعنی کیا معنی؟ آخرت کو یاد کرتا ہے، مرنے کو یاد کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے. آپ سے صرف ایک سوال ہے میرے بھائی، انسان کی اوقات اس کی تنہائی میں ہے. آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی اوقات کیا ہے، آپ اکیلے میں کیا سوچتے ہیں، یہ آپ کی اوقات ہے. جب اکیلے بستر پہ لیٹے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، لائٹیں بند ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اسائنمنٹ چل رہی ہے، لیب رپورٹ چل رہی ہے، ہاں جی جاب چل رہی ہے، باس چل رہا ہے، یا اللہ چل رہا ہے؟ اس وقت جو آپ کی سوچ ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یار اگر آج رات میری آخری ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے قیامت کے دن دیکھیں گے مجھے آگے بڑھ کے جپھا ڈالیں گے یا مجھے کہیں گے اس کو مجھ سے دور کر دو؟ کیا ابو بکر عمر عثمان علی خلفۂ راشدین جب آپ کو دیکھیں گے آپ کو مل کے خوش ہوں گے کہ اب جنت میں آؤ مزے کریں گے، یا آپ کو دیکھ کے تکلیف میں جائیں گے؟ یہ اگر آپ کی کبھی کبھی پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے بھائی، روز روز نہیں پیدا ہوتی. وہ آخری دفعہ کب تھا جب یہ سوچ پیدا ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ دل صحت مند نہیں. یہ تب پیدا ہوتی ہے جب دل زرخیز ہوتا ہے. زرخیزی کے اندر یہ اللہ کی یاد پھوٹتی ہے، کیونکہ اس کو ٹینشن کیا ہوتی ہے. اس لیے بڑی پیاری بات ہے، کسی نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ کے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدت والی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب بتاؤ مجھے، یہ شدت والی محبت یعنی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے محبت کرتے ہیں، نہیں شدت والی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے جی ہے. محبت ہے؟ جی کیوں نہ ہو، فرما بردار بچہ ہے میرا. تو انہوں نے گھر نہیں آیا.
رات کو گھر نہیں آیا, نیند آئے گی؟ بولے بھائی نیند آئے گی؟ کروٹیں بدلیں گے, یعنی کہ ساروں کو کالیں شالیں کر لی آپ نے, لیکن پتہ نہیں چلا کہ پتر کدھر ہے میرا. اب کیا کریں گے آپ؟ پلسیٹے ماریں, کروٹ ماریں گے, کیونکہ آپ کو ٹینشن ہوگی اپنے بچے کے بارے میں جو آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے. وہ شیخ کہنے لگے کیا اللہ نے کبھی تمہاری نیندیں اڑائی ہیں؟ اللہ اکبر. اگر اڑائی ہیں نا, یہ شدت والی محبت ہے اللہ کے ساتھ, کیونکہ اللہ کی محبت ظاہری سی بات ہے بچے سے بڑھ کے, آپ کی اولاد سے, آپ کی فیملی سے بڑھ کے. تو صحت مند دل کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ صحت مند دل جب ہوتا ہے تو وہ آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دنیا کی کم ہوتی ہے. اس کا مطلب الٹ دل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی فکر اور آخرت کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. دوسری بات, ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے صحت مند دل, اس کا مطلب گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے. یہ یاد رکھے, اسلام میں تقوی یہ نہیں ہوتا وہ گناہ نہیں کرتا. اسلام میں تقوی یہ ہوتا ہے گناہ کر کے فوراً توبہ کرتا ہے, لیٹ نہیں کرتا. یاد رکھے توبہ لیٹ کرنا بھی گناہ ہے. آپ نے 1 سال سے گناہ کر رہے ہیں اور 1 سال سے توبہ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو 1 سال آپ نے توبہ نہیں کی نا, یہ بھی ایک گناہ ہے. وہ گناہ تو گناہ ہے, توبہ کو لیٹ کرنا بھی گناہ ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صحت مند دل جو ہے ایک دم سے اس کی زمین میں خلبلی مجد, زلزلہ آ جاتا ہے اندر جب وہ کوئی چبڑ مارتا ہے, جب کوئی گناہ کر دیتا ہے تو فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے, فوراً استغفار کرتا ہے. یعنی ادھر سے گالی نکلی, ادھر سے سوری بھائی یہ غلط کیا میں نے, گالی میرے سے غلط ہے, کیونکہ اس کی زمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتی, فوراً توبہ کر لیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الندم توبۃ, ندامت ہی توبہ ہے. علماء کہتے ہیں صرف ندامت بھی پیدا ہو گئی ہے نا, تیری توبہ ہو گئی ہے, کیونکہ یہ نشانی ظاہر کر رہی ہے کہ تیرا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا, صحت مند دل ہے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ یہ اذکار نہ کرے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے, روزانہ کی بنیاد پہ, تھوڑی کرے زیادہ کرے یہ معنی نہیں رکھتا. معنی رکھتا ہے یہ اذکار یا قرآن نہ پڑھے یہ بے چین ہو جاتا ہے, اس کو ایسے لگنے لگتا ہے. یاد رکھیں جو عبادت ہوتی ہے نا وہ آپ کے روح کا کھانا ہے, لیکن جو اذکار ہیں نا یہ ایسے جیسے آپ نے ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں, ساتھ میں پھل بھی کھا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, صرف کھانا کھانے سے صحت اچھی نہیں ہوتی ہے, ساتھ میں تھوڑے سے لوازمات بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ذکر جو قرآن ہے یہ آپ کہہ لیں آپ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے, باڈی بلڈر بنانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ روز, یعنی کہ اس کا مطلب ہے صحت مند دل ذکر ضرور کرتا ہے, صحت مند دل قرآن ضرور پڑھتا ہے. وجہ بڑی سننے کی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک خوبصورت بات کہتے تھے, گرائیں سمجھتے ہیں بھائی؟ گرائیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی گاؤں کے بندے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرائیں. تو جب روح قرآن سنتی ہے نا بھائی تو ایک دم سے وہ لپکتی ہے اس کی طرف, کیونکہ یہ میرا گرائیں ہے. آپ نہیں سمجھے, جیسے پردیس میں آپ عمرے کے لیے جائیں اور ایک دم سے آپ طواف کرتے کرتے آپ کو آپ کی گلی والا بندہ مل جائے, اوے تیری یار یہ تو اسلم ہے, یہ تمہاری گلی میں رہتا ہے, تو ادھر کدھر. یعنی یہ فطرت انسان کی جس کو وہ جانتا پہچانتا اور خاص پہ اپنے علاقے کا ہے, اپنی برادری کا, پھر تو 4 گنا معاملہ ہو گیا نا بھائی. اپنے علاقے کے گلی کا ہے پھر کیا ہوگا, اس کے اندر لپکتا ہے. ایسے ہی روح ہے, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو روح کدھر سے آئی ہے؟ امر ربی, اللہ نے بولا اس کو آدم کے اندر اور وہ اس کے اندر چلی گئی. قرآن کس نے بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی منبع سے آئے ہیں, اس لیے یہ دونوں سٹک ہو جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں, کیونکہ ان کی جگہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جہاں سے ہے, گرائیں ہیں دونوں ایک دوسرے کے. تو اگر یہ اذکار اور قرآن نہ پڑھے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کو لگتا ہے آج کچھ کمی ہے جو میں نے نہیں کی ہے. 5ویں بات وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے دنیا اس کے اندر سے دور ہو جاتی ہے اور آخرت قریب ہو جاتی ہے, یعنی خشوع خضوع. اچھا یاد رکھیں, لوگوں کو لگتا ہے خشوع خضوع کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو لگتا ہے. وہ والا خشوع جو لوگوں کو لگتا ہے نا بھائی وہ آ ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے, آپ کا اگر 10 منٹ کی جماعت ہوئی ہے تو 10 منٹ آپ کے اس کے اوپر فوکس رہے جو آپ پڑھ رہے ہو, سمجھ رہے ہیں, اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ رہے. یہ نہیں ہو سکتا, انسان کا دماغ ایسا بنا نہیں ہے, کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ کیا کرتا ہے, وہ فوکس ادھر ادھر ہونا ہی ہونا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہو. اسلام یہ کہتا ہے نماز میں کھڑے ہو تو غالب جو سوچ ہے تمہارے نماز میں وہ نیکی ہونی چاہیے. آپ جنت کے بارے میں سوچ رہے ہو, آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو, ہاں جی قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہو, اپنی اماں کو عمرے کے بارے میں سوچ رہے ہو, نیکی کے بارے میں سوچ رہے ہو, کسی کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو, یہ خشوع خضوع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو, دکانداری کے بارے میں سوچ رہے ہو, پیسے کے بارے میں سوچ رہے ہو, مادے کے بارے میں سوچ رہے ہو, یہ دنیا کی سوچ ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. تو اس لیے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے آگے ہوئے اور ایک دم سے پیچھے ہو گئے, جیسے کسی نے نا جھٹکا مارا ہو. تو صحابہ کو بڑا عجیب لگا, پہلی دفعہ ایسا کیا ہمارے نبی نے.
تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ نے نماز میں؟ انہوں نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی تھی. اچھا نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچیں کدھر گئی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کیا دکھائی گئی؟ جنت اور انگوروں کی بیل دکھائی گئی. قریب تھا کہ میں اس کو پکڑ لیتا, لیکن ایک دم سے پھر میرے سامنے جہنم کو لایا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. آپ نے فرمایا اگر میں وہ انگور پکڑ لیتا, اللہ کی قسم قیامت تک ختم نہیں ہونے تھے. اچھا پکڑنے کیوں تھے؟ امت کے لیے. تو اللہ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھائی؟ جنت اور حالانکہ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے عمر بن خطاب نے ایک دفعہ ان کو نماز بھول گئی, لوگوں نے بتایا کہ آپ نے نماز یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھی ہے, پتہ نہیں فرق آ گیا تھا. انہوں نے کہا میں تو جہاد کی صفیں سیدھی کرا رہا تھا, یعنی میں کس کی پلاننگ کر رہا تھا؟ جو آرمی میں نے جہاد کے لیے بھیجنی ہے ان کی سیٹنگ کر رہا تھا نماز کے اندر. اب یہ جہاد کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے, دین کو بلا. یہ بھی خوشو خضوع ہے. اصل چیزیں نیکی غالب ہو تو یہ خوشو ہے, اگر دنیا غالب ہو تو یہ دنیا. چھٹی بات وہ کہتے ہیں کہ وہ اس فکر سے آزاد ہو جاتا ہے لوگ کیا سوچیں گے, اس کی ساری فکر یہ ہو جاتی ہے اللہ کیا سوچتا ہے. اس سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں, اللہ کی قسم. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے انسان اس سے آزاد ہو جائے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں نے کیا پہنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے کہ اللہ کو صحیح لگتا ہے کہ میں نے جو پہنا ہے, بس خلاص. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے او میرے بندے 100 مالک اچھے رکھنا بہتر ہے یا 1 مالک اچھا رکھنا بہتر ہے؟ تو مجھے رکھ لیں, اس کو بھی راضی کرنا, اس کو بھی راضی کرنا, اس کو بھی راضی کرنا. کس کو راضی کرے گا تو؟ ایک کو کر. اس لیے توحید تو یہ ہے کہ انسان کیا کہے کہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے, سارے عالم سے کٹ گیا, صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا معنی پتہ کیا میرے بھائی, کہ پسند ناپسند جو ہے نا اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی کیا ہے, بندے کی پسند ناپسند کی فکر نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دکان ہے نا, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اچھے خاصے 5 وقت کے کٹر نمازی, لیکن جب ان کا امتحان ہوتا ہے نا میرے بھائی وہ ہار جاتے ہیں. وہ بندے کی پسند دیکھتے ہیں, اللہ کی نہیں. 25 سال سے آپ کو دوست نہیں ملا آپ کا, وہ آپ کو فون کر رہا ہے کہ یار میں تجھے آ رہا ہوں ملنے کے لیے, اور عین اس وقت آیا جب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے. اب وہ جیسے دکان میں انٹر ہوا آپ کو چلو باہر نماز کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ ناراض ہو جائے گا, 25 سال بعد ملا ہے, اچھا نہیں لگتا. اور نماز کو کیا کرتا ہے؟ وہ لیٹ کر دیتا ہے. آپ کو کس کی فکر ہے یہاں پہ؟ بندے کی فکر ہے, اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی فکر کرنی ہے میرے بھائی, بندہ بعد میں. یہ معنی ہے, یعنی عزت اور ذلت, پسند ناپسند, اس کا معیار اللہ سیٹ کرے آپ کی زندگی میں, بندے سیٹ نہ کریں. 7ویں بات وہ کہتے ہیں, سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے, یہ وقت کو لے کر زیادہ فکر مند ہوتا ہے بجائے دولت کو لے کر. کتنی عجیب بات ہے, یہ وقت کو لے کر زیادہ فکر مند ہوتا ہے بجائے کہ دولت کو لے کر. تو اگر دولت پھاڑ کے کسی کی پھینک دی جائے نالی میں, اوئے ہوئے میرے بھائی اس بندے کی کم از کم 6 مہینے کمائی آپ نے پھینک دی ہے, 6 مہینے کی کمائی, یعنی 6 مہینے ضائع کر دی اس کے. وہ کیا کہہ رہے ابن القیم کہ یہ اس سے زیادہ کس کی فکر کرتا ہے اگر اس کا 2 گھنٹے کو ضائع کر دے, اس کو اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بجائے اس کے کہ 2 لاکھ روپے ضائع کر دے. کیوں؟ بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر موت جو ہے نا اس سے بدتر ہے وقت ضائع کرنا, کیونکہ موت انسان کو زندگی سے جدا کرتی ہے, وقت کا ضائع کرنا انسان کو اللہ سے جدا کرتا ہے, آخرت سے جدا کر دیتا ہے. اس لیے وقت کے ضیاع کے حوالے سے صحت مند دل کیا کرتا ہے, ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا نا میرے بھائی آپ نے, وہ درخت پیدا ہوتا ہے جنت میں جس کے سائے میں 300 سال بھی کوڑا دوڑتا رہے تو ختم نہیں ہوتا. کتنی دفعہ کہنا ہے؟ اس لیے ایک حدیث کے الفاظ اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں حسرت بھی ہوگی. عجیب بات نہیں ہے, جنت میں بھی کوئی حسرت ہو سکتی ہے؟ عجیب بات ہے نا, جنت سب کچھ ملے گا آپ کو, لیکن ایک حسرت ہوگی, وہ وقت جو میں نے خیر میں نہیں بتایا, اگر بتایا ہوتا تو اس سے بھی اچھی ملتی. یاد رکھیں اللہ کا دیدار جو ہونا ہے نا, کسی کو ڈیلی ہو رہا ہے, کسی کو صبح و شام ہو رہا ہے, کسی کو ہفتے بعد ہو رہا ہے, کسی کو مہینے بعد ہو رہا ہے, کسی کی باری نہیں آ رہی میرے بھائی ایک دفعہ ہو کر. بھائی جیسے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوتے ہیں نا, ایسے جنت میں بھی درجات ہیں, ہر درجہ ایک جیسا نہیں ہے. فردوس اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کیا مانگو, کیونکہ فردوس کی جو آسمان ہے نا وہ عرش ہے. یعنی ویسے تو آسمان ہے لیکن جو فردوس کا آسمان ہے وہ عرش ہے اللہ کا. چھوٹی بات ہے, ایک جگہ پہ اللہ آپ کو شراب پلا رہا ہے, یار پتہ نہیں کیسے پلائے گا, اور ایک جگہ جہاں پہ فرشتے پلا رہے ہیں, ایک جگہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے بچے پلا رہے ہیں, ایک جگہ سیلف سروس ہے, خود پیو. جنت ایک جیسی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں. ایک بندہ رات کو کھراٹے مار کے سو رہا ہے اور ایک بندہ گھنٹے کی تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ برابر کر دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا نا بھائی, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے.
آخری بات بڑی کمال بات ہے، وہ عمل کرنے سے پہلے اس بات کی زیادہ فکر کرتا ہے یہ عمل صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے جو نیکی میں کرنے لگا ہوں وہ نیکی قرآن اور سنت سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ وجہ کیونکہ وہ بڑا فکر مند ہوتا ہے، کر دوں میں 2 گھنٹے لگا دوں اور وہ نیکی ہے ہی نہیں ہے تو ضائع ہو جائے گی ساری کی ساری۔ وہ یہ زیادہ فکر کرتا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کے کہ میں وہ عمل بس کر دو، بس اچھی بات ہے نا کر دو، نیکی ہے نا کر دو، بس نفل ہے نا پڑھ دو۔ نہیں میرے بھائی، پہلے وہ کیا سوچتا ہے کہ یار یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ آخری بات میرے بھائی، اگر اس کا دل، اب یہ کس کی نشانیاں تھی بھائی، جب اس کا دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اگر دل کی زمین مردہ ہونے لگے، بیمار پڑ جائے، بنجر ہونے لگے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی نشانی، گناہ کر کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کر کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان والا گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، گناہ کرے گا پہاڑ گر جائے گا۔ اور جو فاسق و فاجر منافق قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کو سمجھے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے بس اڑا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں گالی ان کی کیا بن گئی ہے، تقیہ کلام، تقیہ کلام بن گئے، یعنی گالی دے کے اس کو کوئی فرق۔ یاد رکھے پہلی دفعہ جب آپ نے جھوٹ بولا تھا نا آپ کے متھے پہ پسینہ آیا تھا بھائی، اب آپ جھوٹ بولتے اور کہتے ہو فنکاری چیک کیا بھائی کی، اگلے کو پتہ بھی چلنے نہیں دیا۔ دوسری بات نشانی کیا ہے، اس کو گناہ میں الٹا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے گڈی میں یہ چیک کیا ہے، قرآن لگائیں فوراً پھڑک جائے گا، کمار سانو کے گانے لگائیں سننے لگ جائے گا، یہ صحیح ہے۔ اور کیا کہے گا، قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بندہ میں چپ کر کے بیٹھا ہے، کیڑی بے ادبی ہونی پائی وچ، چپ کر کے تو بیٹھا ہوا ہے، گانے بھی تو سن رہا ہے نا تو قرآن سن لے۔ لیکن اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے، نیکی میں مزہ نہیں آتا۔ تیسری بات، اس کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ بڑی سننے کی بات ہے، یاد رکھیں اللہ بندے کو چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنے قدموں میں رکھتا ہے، یہ بڑی بڑی بات ہے۔ یعنی اللہ نے کہا بندے ادھر آ، میرے قدموں میں آ ادھر، پیر سر رکھ اپنا، یہ اللہ کی چاہت کی بات ہوتا ہے۔ مطلب جو سجدے میں سر نہیں رکھ رہا کیا وجہ ہے نا، تجھے میں نے ادھر آنے بھی نہیں دینا ہے۔ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں لیٹرین استعمال کرتے ہیں اور اللہ اکبر، وہ بندہ تھا نا مسجد میں بیٹھا تھا، دیر ہو گئی اس کو تو ایک بندہ اس کا باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، وہ اندر نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو کہتا ہے او بھائی آجا باہر، وہ کہتا ہے جو اللہ تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ اللہ تو ایک ہی ہے نا بھائی، کیا خیر اللہ تو ایک ہی ہے نا، یہ 2 اللہ تو نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی، ایک کا دل کیا ہے، وہ زندہ ہے، صحت مند ہے، اس کا مزہ آ رہا ہے اس کو عبادت میں، وہ 2 سجدے اور کرنا چاہتا ہے، اور ایک کیا کر رہا ہے، پھڑک جاتا ہے مسجد میں آئے تو جلدی جلدی نماز 2 منٹ بھی اوپر ہو جائے اس کو پھڑکنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل کیا ہے، وہ مردہ ہے۔ چوتھی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، وہ بڑی جلدی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے یعنی پکا یقین کر کے کھڑا ہوگا میں نے یہ کرنا ہے۔ ایک بندہ آئے گا آگے اس کو پھنکنی سی پھونکتا ہے اس کے مائنڈ کے اندر، اور وہ کیا کرتا ہے فوراً شک کا شکار ہو جاتا ہے، پیر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ کہتا ہے ہماری زبان میں پیر چھوڑ دیتا ہے، بڑی جلدی سے متنفر ہو جاتا ہے، بڑی جلدی سے اماں کے بارے میں غلط ہو جاتا ہے، بڑی جلدی سے اپنے باپ کے بارے میں گندا سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل کمزور ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کیوں ہے، کیونکہ اس کے دل میں شک بہت زیادہ ہے۔ جب یقین بہت زیادہ ہوتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے، جب شک بہت زیادہ دل کمزور ہوتا ہے۔ اور آخری نشانی میرے بھائی کہ اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وہ سن کے سنی ہو جاتا ہے، درس سن کیا ہوتا ہے، سنی ہو جاتا ہے، آخر میں کیا کہتا ہے، چس بڑی آئی ہے، بس اس کو یقین جانے واللہ بڑے بڑے جلسے ہونے لگ گئے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہونے لگ گئے ہیں، صرف کیا ہے کان کا، واللہ کان کا چسکا ہو گیا۔ آپ لوگوں سے پوچھیں بھائی تم نے سیکھا کیا ہے اس سے، سمجھ کے آئیے، اس بارے میں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کل بھی ایسے ہی تھا آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان جب ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اندر سے کچھ نہ کچھ پھوٹتا ہے، جب زمین بنجر ہوتی ہے تو یہ بارش ہوتی ہے لیکن کچھ پھوٹتا، کیونکہ پتھر ہو چکا ہے دل، سخت دل ہو چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کو نرم کرنا چاہتے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو کیا کرے گا، نرم کرنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم کم از کم اپنی خواہشات چھوڑ کے کسی کی خواہشات کی قدر کرنے لگے ہو، کسی کی طرف دھیان جانے لگا ہے تمہارا، دنیا میں کچھ اور بھی ہے، صرف میں ہی نہیں ہوں۔ اس لیے میرے بھائی دل یہ آپ کے نہیں بلکہ اس کائنات کا مرکز ہے، کائنات کا مرکز، جو کائنات کا مرکز ہے انسان، اور انسان کا مرکز ہے اس کا دل، یعنی کائنات دل کے گرد گھوم رہی ہے میرے بھائی۔
اصل میں اب جو دنیا میں تباہی ہے کیونکہ زیادہ دل کیا ہو گئے ہیں؟ مردہ، اور بہت تھوڑے دل ہیں جن کے اللہ حیا کر رہا ہے، وہ سلیم ہے، سالم ہے، صحت مند ہے۔ انہی کی میرے بھائی بدولت اس وقت دنیا میں کوئی خیر نام کی چیز موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل پہ روح کی حکومت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نفس امارہ کی حکومت سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ ساری علامات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحت مند دل کی نشانی ہے، اللہ ہمیں وہ ساری بیماریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک مردہ دل کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔